آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یہ خبر غالباً آپ میں سے اکثریت نے سنی لی ہوگی کہ کراچی میں بارود کی ایک بھاری مقدار پکڑی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ہمارا جو بیشتر پروگرام ہے وہ وینزویلا کے بارے میں ہے۔ ٹرمپ حکومت کے محکمہ انصاف نے وینزویلا کے صدر نکولس مدیرو کو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر کے نیو یارک کی ایک عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ ان پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کے مطابق صدر مدیرو نارکو ٹیررسٹ ہیں۔ فرد جرم اگر ثابت ہو جاتی ہے تو مدیرو اور ان کی اہلیہ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ جو فرد جرم ہے اس کے مطابق انہوں نے امریکہ ہزاروں ٹن، کوئی اسپیسیفک فگر نہیں دیا گیا، ہزاروں ٹن کوکین جو ہے وہ اسمگل کرنے والا جو ایک گروپ ہے ترین دی آرگوا، اس کے وہ ممبر تھے جو کولمبیا اور میکسیکو کی جو منشیات کی کارٹیلز ہیں ان کے باسز بھی اس گروپ کا حصہ ہیں۔ امریکہ نے سرکاری طور پہ اس گروپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے۔ اس گروپ نے بالخصوص صدر مدیرو نے سازش کی منشیات کو امریکہ پہنچانے کے سلسلے میں۔ اس مقصد کے لیے خطرناک مشین گنیں اور دوسرے تباہ کن آلات حاصل کیے گئے۔ یہ مذاق نہیں ہے، فرد جرم ہے، ہاں آپ پہ توہین عدالت کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صرف مدیرو صاحب یہ نہیں ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اور ان کے ایک صاحبزادے وہ بھی اس گھناؤنے کام میں منسلک تھے، اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، پچھلے 25 سال سے یہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اور اس میں ان کے جو قریبی رفقا ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ جو منشیات کے اسمگلرز ہیں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس بھی دیے گئے تاکہ وہ جو اپنا کالا دھن ہے اسے آسانی سے سفید کر سکیں۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں، ابھی شاہزیب اور زرار آپ کو پتہ نہیں کیا کہانی سنائیں گے، لیکن فرد جرم کے مطابق امریکہ کا جو محکمہ انصاف ہے یہ پوری کی پوری کارروائی جو ہے انہیں جو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے، امریکی انصاف کے کٹہرے میں، یہ امریکی محکمہ انصاف کے حکم پہ کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لوں ذرا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ محکمہ انصاف کی بات بتا دی وسعت صاحب نے۔ جس طرح جو ٹرمپ صاحب کے اپنے جو بیانات ہیں انہوں نے اس سے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ جو وسعت صاحب نے بتایا، لیکن مدورو صاحب نے امریکہ کو فلڈ کر دیا کرمنل سے، ان کے سارے جیلوں سے جو لوگ نکل کے وہ انہوں نے امریکہ بھیجے۔ وہاں پہ جو مینٹل اسائلمز ہیں انہوں نے کہا پاگلوں کو جو ہے وینزویلا کے ہمارے ملک میں بھیجا گیا ہے جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی ڈرگز جو ہیں ہمارے یہاں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتوں کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے بھی نوٹ کی کہ مدورو صاحب کو انہوں نے گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر تو کیا ہوا ہے، اور ان پہ جو ہیڈ منی تھا وہ $50 ملین جی ہاں۔ اب یہ وہ رقم ہے جو آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن پہ بھی رقم تھی، لیکن وہ بھی 25-27 ملین سے اوپر نہیں گئی، تو یہ اس سے بھی زیادہ آج کل مہنگائی کا دور ہے۔ اچھا، اور دوسرے شاہزیب، امریکی محکمہ انصاف کو یقیناً ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہمیں توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن خود جو امریکن CIA ہے اور جو دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹ ہے تازہ ترین، وہ یہ ہے کہ جو وینزویلا کا پڑوسی ہے کولمبیا، وہ کوکین کا گھر ہے۔ وینزویلا سے اگر کوئی کوکین جاتی بھی ہوگی تو وہ یورپ کے لیے جاتی ہوگی، اور جتنی پیداوار ہوتی ہے کوکین کی اس کا ہارڈلی 10% وہاں سے گزرتی ہوگی۔ جو امریکہ اصل میں کوکین پہنچتی ہے وہ سینٹرل امریکہ، میکسیکو کے راستے یا پیسیفک کے جو روٹس ہیں، بحری روٹس وہ ہیں، اور امریکن انٹیلیجنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وینزویلا کی یہ شہرت، تیل کی ذخائر تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن یہ شہرت کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ منشیات پیدا کرنے والا بھی کوئی بڑا ملک ہے۔ ہاں دیکھیں، مطلب وہ سب کچھ آپ چھوڑ دیں، اگر منشیات کی بات ہم جانتے ہیں کہ منشیات کی بات نہیں ہے یہ، رائٹ۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تیل کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ بیسک
हेमिस्फीयर को डोमिनेट करने वाली बात है, राइट। अगर हम नशियात की बात कर रहे हैं तो अब ये भी याद रखें कि होंडुरस के जो सदर थे रोड्रिगेज साहब, जी जी उनका नाम था, नहीं हर्नांडेज साहब, हुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज, 2024 में अमेरिका में ही उसको जेल पड़ी थी मनशियात फरोख्त करने के और वेपन्स कंस्पिरेसी, बिल्कुल 100% यही जो चल रहा है। और पिछले साल दिसंबर में उसको बाइज्जत मतलब ट्रंप ने कहा कि पार्डन कर दिया। ट्रंप से पूछा भी कि यार अगर वो मनशियात फरोख्त हैं तो इसका क्या बना, उसने कहा कि नहीं इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी और दूसरा है कि मैं इसको पसंद हाँ भाई कह रहा है ना, भाई कह रहा है। अच्छा, अब आपने कहा कि 25 साल पुरानी, आपने अभी कहा पर्दे जुर्म 25 साल से सिलसिला चल रहा है। मैं तो कहूँगा ये सिलसिला 2500 सालों से चल रहा है। 2500 साल पहले एक यूनानी मोरिख और जर्नैल थे थुसिडाइड्स, जिन्होंने कहा था कि यार ये जो आप कानून असूल और कवायद की बात करते हैं ना, ये उस वक्त लागू होते हैं जब दो फरीकैन में बराबरी कदरन बराबरी हो। अगर बराबरी नहीं है तो जो ताकतवर हैं वो जो चाहे कर वही सकते कानून हैं, है। और जो कमजोर हैं वो जो कुछ भी चाहे वो सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते हैं। तो नथिंग हैज रियली चेंज्ड। हम पता नहीं वो पाकिस्तान में क्यों हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि यार एक ही स्क्रिप्ट चलती है, एक ही स्क्रिप्ट चलती है। पूरी दुनिया में एक ही स्क्रिप्ट चलती आई है हजारों सालों से। सिर्फ इस वक्त ट्रंप कहता है कि यार स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए था ये खिता, हमने कब्जा कर लिया, बस एंड ऑफ स्टोरी। और ये जो बात है ना कि हमेशा लोग कहते थे कि यार ट्रंप एंटी वॉर प्रेसिडेंट, उनके सामने ये जंग नहीं है, उनके सामने ये एक बड़ा लो कॉस्ट ऑपरेशन है। वो जंग के मुखालिफ नहीं है, अमेरिकन एज ए जनरल रूल जंग के मुखालिफ नहीं है, वो उन जंगों के मुखालिफ हैं जहां पर उनका ज्यादा खर्चा हो जाता है। ये तो एक बड़ा एक लो कॉस्ट ऑपरेशन था। नहीं, लो कॉस्ट नहीं था भाई साहब, और अगर ये देखा जाए कदरन लो कॉस्ट था यार। जी जी शाहजेब, इनके जो अपने बयान सामने आए हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ पे तो बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं ट्रंप के सर्कल्स में कि कितना सक्सेसफुल था कि कोई अमेरिकी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जी, हम अंदर गए, गमला भी नहीं टूटा सर, वाइफ को उठाया और हम निकाल के ले आए। हाँ। अभी ज़ाहिर लोग यही पूछ रहे हैं कि जी अब आप क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे। अभी तो नज़र नहीं आ रहा कि वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने मिलिट्री पावर यूज़ करने का, एयर स्ट्राइक्स का जो शौक है ट्रंप साहब को, उन्हें ये बड़ा पसंद है कि मैं एक बटन दबा दूं और कहीं पे जो है धमाका हो जाए। ईरान में कर दिया उन्होंने, पहले सीरिया में भी किए थे। इस हद तक तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी बहुत सक्सेसफुल था। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस स्पेशल फोर्सेस गई, निकाल के ले आई, कोई हम कहते हैं कि कोई खराश नहीं पहुंची है अमरीकियों को, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सक्सेस है। देखिए कहीं ना कहीं इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिली अच्छा, है, मुझे उसामा बिन इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बगैर ऐसा काम किया नहीं जा सकता। उसामा बिन लादेन की कार्रवाई याद आ रही है, वहाँ भी डेल्टा फोर्स इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, ये जो है वहाँ पे सील्स इस्तेमाल हुई थी, ये डेल्टा फोर्स। चले यहाँ जो है जहाँ वो किलानुमा घर है मदेरो साहब का, उसका एक मॉडल बनाया गया। उस पर कोई 1 महीने से डेल्टा फोर्स वाले जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और 4 दिन पहले ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। सैटरडे को हुआ ना, बुध को मंजूरी दी गई, लेकिन बादल थे, मौसम ख़राब था, तो उन्होंने कहा थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। बेसिकली ये CIA और जो पेंटागन है उसकी मुश्तरका प्रोडक्शन थी। आप कह रहे हैं सस्ता, इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। $50 मिलियन के इनाम की तो खैर आप बात दोनों कर ही चुके हैं। वो तो इनको खुद ही मिलेगा ना। सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरल्ड फोर्ड, वो डिप्लॉय हुआ। उसके साथ 11 जो हैं वो मददगार जंगी जहाज़ थे, 50 से ज़ायद F-35 थे, 15,000 फ़ौजी उन जहाज़ों पे मौजूद थे। और ये जो कार्रवाई की गई, जो फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, उस पर क्यूबन्स कहते हैं कि 32 क्यूबन जो हैं वो भी उसमें मारे गए। जो हाई कमान है वेनेजुएला की, वो उसने फिगर तो नहीं दिए हैं, लेकिन उसने कहा है कि हमारे भी दर्जनों फ़ौजी जो हैं वो इसमें काम आए। अच्छा, फ़ौजी तनसीबात को जो निशाना बनाया गया, वो एक माहौल बनाया गया ताकि डेल्टा फोर्स जो है वहाँ उतर सके और वो आराम से उन्हें ले जा सके। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो 2.5 से पौने 3 घंटे में मुकम्मल हो गया था। अच्छा, ये जो बिल्डअप की आप बात कर रहे हैं ना, माहौल 1 साल से बन रहा था। जनवरी में ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, वो जिस ग्रुप का आपने जिक्र किया, ट्रेंट दे अरागवा, कि ये आलमी दहशतगर्द तंजीम है। वहाँ से फिर पहले 3 डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय होते हैं, फिर और डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय होते हैं, फिर ड्रोन्स डिप्लॉय होते हैं, फिर आपकी ये जेरल्ड फोर्ड आके नवंबर में होती है। और इस दौरान कश्तियाँ तबाह होती जी, सितंबर से लेके दिसंबर तक
25 سے زائد کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ وینیزویلن آئل ٹینکرز کو بھی قبضے میں لے لیا. اچھا جب حوثی ایسے کرتے ہیں تو وہ تو پھر دہشت گردی اور پائریسی ہوتی ہے, جب امریکہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں. یار یہ بتاؤ نیتن یاہو کو بھی اسی طرح ہیلی کاپٹر میں ڈال کے دی ہیگ میں کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ کیونکہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. دیکھیں اگین the strong do what they want and the weak endure what they must, right? اور جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ اسکرپٹ نہیں بدلتی, ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا, تو ابھی شاہ زیب اور وسعت آپ دونوں کو ایک دکھایا تھا ایک کلپ جان سٹیورٹ کا, کیونکہ ہم سب شاید کچھ لوگوں کو جو پہلی عراق کی جو جنگ ہے صدام حسین میں, جس میں دوسری سیکنڈ گلف وار, یاد نہیں ہے کہ اس وقت کیا ماحول بنایا گیا تھا, اور کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی نا, تو چیزیں وائرل اس طرح نہیں ہوتی تھی. لیکن جان سٹیورٹ صاحب جو ہیں, اور ان وقتوں میں آپ کمیڈینز پر زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے بنسبت, کیونکہ وہ کبھی کبھی غلطی سے سچ بھی بول دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت قسم کی مونٹاج بنائی ہے کہ اس وقت کیا جواز پیش کیا گیا رہا تھا اور اس وقت کیا جواز پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے جی, سو نتھنگ ریئلی چینجز. اور اگر ہم مزید ریوائنڈ کریں, یہ کیا ہے, اس کو کیا کہا جا رہا ہے اس وقت, ڈان رو ڈاکٹرن. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے شاید کہیں ہیڈ لائنز میں یا اخبارات میں یہ لفظ پڑھا ہو. 1823 میں ایک امریکن صدر تھے جیمز منرو, اور اس نے ایک ڈیکلیریشن دی کہ یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, ویسٹرن ہیمسفیئر مطلب جنوبی امریکہ, شمالی امریکہ, سینٹرل امریکہ وغیرہ, یہ ہمارا خطہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کوئی یورپی ملک کی انوالومنٹ ہم نہیں برداشت کریں گے. یورپی ملک کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اسپین اور پورچوگل کی جو کالونیز تھی وہ آزاد ہو گئی, وہاں پر ریولیوشنز آئی تھیں, اور ایک ڈر تھا کہ روس, آسٹریا اور پروشیا کے مدد کے ساتھ یہ دوبارہ وہاں پر داخل ہو جائیں گی. تو اب برٹن نہیں چاہتا تھا یہ, اور امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا. تو برٹن نے کہا کہ یار ہم ایک مشترکہ بیان دیتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں سر, اس طرح لگیں گے کہ ہم آپ کی بی ٹیم ہیں. دیکھیں کیسے وقت بدل جاتا ہے, رائٹ. تو امریکہ نے کیا, ہم خود کر دیں گے. اچھا اس وقت امریکہ کے پاس وہ نیوی نہیں تھی, وہ ملٹری نہیں تھی کہ وہ باتوں سے آگے بڑھ سکیں, رائٹ. لیکن پھر جب تھیوڈور روزویلٹ آتے ہیں, رائٹ, اور وہ آپ کو پتا ہے کافی اگریسو تھے, تو پھر وہاں پر ایکچوئل انٹرونشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حکومت گرانی, اپنے ڈکٹیٹرز, پاناما کنال بنانی, بلکہ ایک میپ ہے کہ پچھلے 100-150 سالوں میں کتنے رائٹ ونگ کوز ہوئے ہیں جو امریکہ نے بیک کیے ہیں. یہ ایک مختصر میپ ہے, ایک مختصر لسٹ ہے, اس سے آگے بھی بہت آگے جاتے ہیں. اچھا پھر تھیوڈور روزویلٹ کے دور میں, ابھی وسعت آپ اس کی تفصیل میں بات کر دیں گے, کیوبا, اس کے بعد پھر کیوبا میں کیو آتا ہے وغیرہ آتا ہے. کولڈ وار میں جب ہم پہنچتے ہیں تو منرو ڈاکٹرن اس کو کہا جاتا ہے, رائٹ. اور انفیکٹ اس کی ایک بڑی خوبصورت کارٹون بھی تھا 1905 کی ایک اخبار میں چھپا تھا. یہ منرو ڈاکٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں, انکل سیم ہے, ایک ٹانگ اس کی نارتھ امریکہ میں, ایک ٹانگ اس کی ساؤتھ امریکہ میں, اور ہاتھ میں ہے ایک بہت بڑا ڈنڈا, رائٹ, جس کے اوپر لکھا ہوا ہے منرو ڈاکٹرن. اب جو پیٹ ہیزگیتھ صاحب ہیں, جو سیکریٹری آف دا ڈپارٹمنٹ آف وار ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی, انہوں نے آج ہی ایک نئی تصویر پوسٹ کی ہے. اس میں وہی تصویر ہے لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ, یہ دیکھیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, لیکن ڈنڈے کے اوپر اس لکھا ہوا ہے ڈان رو ڈاکٹرن, اور پھر ظاہر ہے تھوڑا سا کلر بھی ڈال دیا ہے لال ٹائی کا. تو پوائنٹ از کہ ہیمسفیرک پالیسی اب جو امریکہ نے جو, جی ٹرمپ نے اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ جو منرو ڈاکٹرن تھی, ہم اس سے آگے جا رہے ہیں, یہ ہماری نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس خطے میں ہماری جو ڈومینیشن ہے, انہوں نے لفظ ڈومینیشن کیا ہے, تاکہ آئندہ اس کو کبھی کوئی چیلنج نہ کر سکے. تو میں کہتا ہوں یار جتنا صاف یہ بندہ بولتا ہے, ویسے یہ بات ہے, آج اس نے 3-4 ممالک کو تڑیاں دی ہیں. آج اس نے 5 ممالک کو تڑیاں دی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو کیوبا کو, ٹھیک ہے. اچھا کیوبا, مجھے پتا ہے کہ آپ تیل پہ بات کریں گے شاہ زیب تھوڑی دیر میں, لیکن ایک مختصراً میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت جو وینیزویلا کا تیل تھا وہ کیوبا جاتا تھا, باقی تو سینکشنز ہیں نا. تو اس نے کہا ہے کہ جی کیوبا تو ویسے بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں, اس کی حکومت وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دہائیوں سے ان کی یہی کوشش رہی ہے, اور اب تو ان کی اتنی کانفیڈنس ہے کہ ان کا ایگو آسمانوں کو چھو رہا ہے. اس کے ساتھ کولمبیا کو دھمکی دی ہے, اینڈ لٹرلی اس کا کوٹ ہے, the Colombian president better watch his ass, مطلب فل غنڈوں والی نا, ایل کپون والی زبان جو ہم جانتے ہیں, یہ ہیں ہی ایسے. اچھا میکسیکو کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ جو کلاڈیا اسٹین بام ہے بڑی اچھی عورت ہے, لیکن کوئی اسی قدر ہی نہیں کرتا, ملک تو گینگز ہی چلا رہے ہیں. تو یہ 3 ہو گئے.
اور پھر اس کے ساتھ گرین لینڈ کو دوبارہ انہوں نے گرین لینڈ پر دوبارہ کیا کیونکہ اب کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس ہے. تو یہ کتنے ممالک ہو گئے؟ چار اور چار پانچواں ایران کر لیں کہ انہوں نے پانچواں ایران کہ اگر آپ نے اسی طرح ڈنڈا چلایا عوام پہ تو امریکہ ان کی مدد کرے گا عوام. اچھا جب آپ اس طرح کے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر جو بھی آپ کو یاد آئے نا آپ اس کو بھی پھر ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے ابھی وہ لنڈزی گریہم کھڑے ہوئے تھے ٹرمپ کے ساتھ ایئر فورس 1 میں, ہاں, اور وہ تو انتہا کا خوشامتی ہے نا. اس نے تو کہا کہ اٹس ٹائم ٹو میک ایران گریٹ اگین. اس کی تو زندگی کی خواہش ہے نا کہ کسی طرح ایران تباہ ہو جائے. تو وہاں پر پھر بھارت کا بھی ذکر ہوا. تو اگر وہ کلپ ہے تو ذرا سنا دیں. تو یہ ہو گئے 5 countries and a half. اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ ابھی ہم دیکھیں گے وینیزویلا کی پالیسی. اس کو کہا کہ یار کون ملک چلائے گا وینیزویلا کا؟ اس نے کہا کہ یار پہلے تو اس نے کہا کہ ہم ہی چلائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یار نہیں, ہم ملک نہیں چلانا چاہ رہے لیکن ہم ملک کی پالیسی ضرور چلانا چاہ رہے ہیں. ہاں دونوں الگ. اور اگر یہ جو نائب صدر ہیں اس کی مڈورس کی, اگر اس نے ہماری لائن پر نہیں چلی تو ہم دوبارہ بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں, وقفہ بھی لے سکتے ہیں. لے لیں. ویلکم بیک. ابھی زرار نے مونرو ڈاکٹرائن کا ذکر کیا کہ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ اس کے ڈنڈے کے نیچے رہیں ہسٹوریکلی. کہنے کو 1812 سے یہ بیشتر ممالک لیٹن امریکہ کے, ساؤتھ امریکہ کے آزاد ہیں, لیکن آج تک آزاد اس طرح سے نہیں ہیں حقیقی آزادی, جو حقیقی اوکے حقیقی آزادی نہیں ہے. آپ نے بنانا ریپبلک 1000 دفعہ آپ نے خود بھی استعمال کیا ہے. یہاں اکیلا ریاست ہے. یہاں پارلیمنٹ میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم خود مختار ہیں, بنانا ریپبلک. یہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آیا؟ جی مجھے پتہ. یہ گوئٹے مالا, باقیوں کو نہیں پتا. گوئٹے مالا جو ایک ریاست ہے سینٹرل امریکہ کی, وہاں کے حوالے سے یہ ٹرم سامنے آئی تھی بنانا ریپبلک. کیوں؟ اس لیے کہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی ایک امریکن کمپنی تھی. یہاں سب سے زیادہ چونکہ کیلا پیدا ہوتا ہے سینٹرل امریکہ میں, تو کیلے کی جتنی بھی مونوپولی تھی وہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے ہاتھ میں تھی. نہ صرف گوئٹے مالا میں بلکہ جو دیگر جو 7 ریاستیں لگتی ہیں ان کے یہاں بھی. گوئٹے مالا میں جناب 1954 میں ایک بائیں بازو کے سوشلسٹ خیالات کے ایک صدر منتخب ہوئے, جاکوبو اوربنز. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس زمانے کی فوج بھی جو ہے وہ اس طرح الٹرا رائٹس نہیں تھی, تو اس نے بھی ساتھ دیا. فوج نے بھی اوربن صاحب نے آتے ہی زرعی اصلاحات کی, غیر استعمال شدہ جو زمین ہے اس کو نیشنلائز کر لیا. اس میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی زمین بھی شامل تھی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یونائٹڈ فروٹ کمپنی پہ ٹیکس لگانے کی بھی ہمت کر دی کہ بھائی تم ہمارا کیلا لے کے جا رہے ہو, تھوڑا سا ہمیں ٹیکس بھی دے کے جاؤ. یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے واشنگٹن میں شکایت کی, پہلے ٹرومن صاحب کو اور اس کے بعد آئزن ہاور صاحب کو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. تو پلی یہ لی گئی کہ جو اوربنز حکومت ہے یہ سوویت یونین کے ساتھ پینگیں بڑھا رہی ہے, حالانکہ اس وقت تک سوویت یونین کے گوئٹے مالا سے سفارتی تعلقات نہیں تھے. گوئٹے مالا کا جو ایس او پی ہے, میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ یہ استعمال ہوا ہے ایس او پی. مطلب CIA لیڈ کرتی ہے, ڈیزائن کرتی ہے, جہاں جہاں پینٹاگون کی ضرورت پڑے وہ اس کی مدد کو آتے ہیں. مقامی جو فوجی افسر ہیں ان کو رشوت دی جاتی ہے, ترغیب دی جاتی ہے, انہیں توڑا جاتا ہے. ریڈیو اور اخبارات کو پیڈ جو حکومت مخالف مہم ہے اس کے لیے فنڈنگ دی جاتی ہے. خفیہ ریڈیو سٹیشنز جو ہیں وہ ریڈیو فری یورپ ٹائپس وٹ ایور, مزدور یونینوں کے ذریعے پہیہ جام کروایا جاتا ہے تاکہ معیشت جو ہے وہ مفلوج ہو جائے, اور مسلسل سفارتی دباؤ رکھا جاتا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے. یہ سب ملا کے حکومت چینج کرائی جاتی ہے ساؤتھ امریکہ میں. تو گوئٹے مالا میں بھی پھر یہی ہوا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملیاں میٹ ہو گئیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کیوبا کی. جی کیوبا میں بھی یہی ہوا کہ ایک فوجی جرنیل تھے بتستہ صاحب, ان کو 1950 میں اقتدار میں وہ آ گئے, جیسا کہ طریقہ ہے آنے کا. اس زمانے میں کیوبا جو ہے شوگر اور ہوٹلنگ اور جو پورٹ فیسلٹیز ہیں ان کے لیے جانا جاتا تھا امریکن حلقوں میں, اور امریکنز جیسے چاہیں انہیں استعمال کرتے تھے. شوگر کی پلانٹیشن اور ٹورزم وغیرہ سب. فیدل کاسترو صاحب جو تھے اس زمانے میں اور ان کا جو گروپ تھا وہ کسانوں کو منظم کر رہے تھے کہ یار یہ جو ہمارا خون چوس رہے ہیں اس سے نجات پائی جائے. تو بہرحال وہ ایک وار ہوتی ہے انٹرنلی, اور جنوری 1959 میں ہوانا میں فیدل کاسترو کے
अवामी दस्ते दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने आते ही वही पॉलिसियाँ, नेशनलाइजेशन शुरू की। इसमें ज़ाहिर है अमेरिकन जो कैपिटल था, सरमाया था, वो भी शामिल था। अमेरिका ने क्या किया, जो 90% क्यूबन मईशत थी वो चीनी पे चलती थी, शुगर पे, और अमेरिका ही जाती थी ज़्यादातर। अमेरिका ने कहा हम आपसे चीनी नहीं ख़रीदते। सोवियत यूनियन ने अगले दिन कहा भाई मौजूद है, सारी की सारी आप हमें भेज दें। हालांकि उसे सोवियत यूनियन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये चीनी ख़रीद लेंगे। फिर उन हंडुरास में प्रोपेगेंडा रेडियो स्टेशन कायम किया गया, वही SOP। अच्छा, फिर अप्रैल 61 में बे ऑफ पिग्स है, क्यूबा की एक जगह, बंदर साहिली शहर है, वहाँ जो फ्लोरिडा में कास्त्रो के आने के बाद जो भाग गए थे क्यूबन्स, उनमें से कोई 1250 चीते उन्होंने ट्रेन किए CIA ने कि आप जाके टेक ओवर कर लें और हम पीछे हम लोग आ रहे हैं। वो भनक पड़ गई फिदेल कास्त्रो की हुकूमत को, तो उन्होंने जो 1250 थे या तो अरेस्ट कर लिया या उन्हें मार डाला। कैनेडी साहब की बड़ी बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में, और क्यूबा पूरी तरह, पहले तो आधा सोवियत इन्फ्लुएंस में था, उसके बाद वो पूरा चला गया, और उसके बाद आपको पता है मिसाइल का झगड़ा हुआ था। अच्छा, कास्त्रो पे मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 600 के लगभग कातलाना हमले हुए हैं, तरह तरह से आजमाया गया, लेकिन वो जवान 2016 में जो नेचुरल डेथ है उस पे वो हुए। अच्छा, फिर जब उन्होंने कहा कि अगर आ गए हो सामने और सारी नाकाबंदी भी कर दी है तो ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसके जो चोटी के लीडर थे उनमें थे कास्त्रो साहब। PLO की खुल के उन्होंने हिमायत की। अफ्रीका में जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट थी उनकी खुल के हिमायत की। इनके एक कॉमरेड थे चे गुवेरा साहब, वो इनकी हुकूमत में शामिल थे। फिर उन्होंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, मैं वज़ीर बन गया, अब मैं बाकी मुल्कों में रेवोल्यूशन की ट्रेनिंग दूंगा। तो 12 अक्टूबर 67 में CIA ने किसी तरह उन्हें जो है पिन पॉइंट किया बेलोविया के जंगलात में, और वहाँ पकड़ के उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन वो ज़ाहिर एक लेजेंडरी फिगर हैं। एक बड़ी मिसाल है चिली की। 1970 में दुनिया की पहली मार्क्सिस्ट मुंतखब हुकूमत जो है वो पावर में आती है। सल्वाडोर आयंदे साहब जो हैं उनकी क़यादत में, वो भी आते ही नेशनलाइजेशन कर देते हैं। लेकिन चूँकि उनका खुला मार्क्सिस्ट प्रोग्राम था, तो अमेरिका ने, बिलखुसूस किसिंजर साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह पावर ट्रांसफ़र ना हो। तो उन्होंने जो आर्मी चीफ थे जनरल रेने श्नाइडर, उनसे कहा कि भाई साहब तू टेक ओवर कर ले। उसने कहा नहीं, जो आइन कहता है वही होगा। उसका नतीजा ये हुआ कि हल्फ से एक हफ्ते पहले श्नाइडर को नामालूम अफराद ने अगवा किया, और फिर उनकी लाश मिली, और उनकी जगह जो बंदा चीफ ऑफ स्टाफ बना उसका नाम था जनरल पिनोशे साहब जो हैं वो फिर सब्र के साथ वफादारी निभाते रहे। लेकिन फिर पहला जो 9/11 हुआ है 11 सितंबर 1973 को, वो वहाँ हुआ था सांतियागो में। वहाँ बमबारी होती है आइंदे साहब के महल पे, और उन्हें जो है वो मार डाला जाता है। उससे पहले जो है पहिया जाम, और चूँकि कॉपर की जो भी इंडस्ट्री थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर की जो प्रोडक्शन थी उस ज़माने में। अच्छा, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है साउथ अमेरिका में, हाँ, वो कायम रहती है। हाँ, राइट। और ये जो ह्यूगो चावेज हैं या ये मडूरस हैं, ये उसी नस्ल के हैं एक तरह से ना, बिल्कुल आगे जाते हुए। तो इस वक्त शाहजेब, अगर आप थोड़ा सा हमें स्नैपशॉट दें कि वेनेजुएला के अंदरूनी सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल क्या है इस वक्फे के बाद। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। अभी हमने देखा कि तारीख़ी तनाजुर में कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका क्या करता रहा है। थोड़ा वापस वेनेजुएला पे फोकस करते हैं कि ये जो हालात हुए पिछले 2-4 दिन में, वहाँ पे अंदर उनके क्या मुहर्रिकात थे। जो सवालात मैंने देखे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली अमेरिका ने, वेनेजुएला की अपनी फ़ौज कहाँ थी, क्या कर रही थी, उन्होंने रेजिस्ट क्यों नहीं किया। दूसरा ये भी कि हमें ये भी जहन में रखना होगा कि मदुरो साहब जो इस वज़ारे के विक्टिम हैं, नज़र आ रहे हैं, उनका अपना क्या माजी है, वहाँ की सियासत में उनका क्या रोल रहा है। और आखिरी सवाल ये, जो पहले ज़रा ने भी बात की, क्या ये सब तेल का खेल है। तो मुख्तसरन मैं चाह रहा था कि मैं इस पर बात कर लूँ। अब मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं वेनेजुएला को वेनेजुएलन से बेहतर जानता हूँ, लेकिन मुझे इत्तेफाक हुआ BBC वाले ज़माने में वहाँ जाने का, कराकस जाने का, वहाँ पे लोगों से मिलने का। और ये वो ज़माना है जब वहाँ पे ऊगो चावेज़ की हुकूमत थी, वो बहुत ही वहाँ के पॉपुलर लीडर थे,
ان کا ایک ری الیکشن ہو رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آیا بی بی سی نے کیوں بھیجا، کیونکہ وہاں پہ وہ الیکشن اس طرح کا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک اچھا تجربہ رہا ہے سمجھنے کا کہ وہاں پہ جو پاپولیرٹی ہے، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا بار بار پاپولس لیڈرز کی، وہ کیسے پین آؤٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اوگو چاویز جو ہیں، ظاہر ہے وہ 90s میں انہوں نے کوشش کی پہلے تو زبردستی اقتدار پہ قبضہ کرنے کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے. ایونچولی جب 1999 میں آئے تو اس کے بعد وہ اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے گئے. ان کے زبردست تعلقات تھے ایران کے ساتھ، بائیں بازو کے جو سوشلسٹ جو دیگر ملک ہیں، کیوبا ہے، روس ہے، عرب ملکوں میں خاص طور پہ فلسطینی جو تحریک ہے اس کے وہ بڑے حامی تھے، اسرائیل کو بھی بہت رگڑتے تھے، اور لیٹن امریکہ میں وہ ایک بڑی آواز بن کر ابھرے جو امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتا تھا. لیکن اس پورے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جب ان کی اقتدار پہ گرفت مضبوط ہوتی گئی، اور ویسے ہی جب آپ ایک ملٹری سولجر ہوتے ہیں، اقتدار سنبھالتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سے وینیزویلا اندر سے کھوکھلا ہوتا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کا جو آئل ہے، حالانکہ یہ ایک اوپیک بنانے والے ملکوں میں جو بانی ملک ہیں اس میں وینیزویلا کا شمار ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اس کی جو پروڈکشن تھی، کسی زمانے میں آئل پروڈکشن سمجھیں کہ 3 ملین بیرل پر ڈے تھی 1990s میں، وہ آہستہ آہستہ گھٹ کر ابھی جو لیٹسٹ فگرز میں نے دیکھے ہیں نومبر کے، وہ آ کر کوئی مشکل سے 9 لاکھ یا 9.25 لاکھ بیرل پر ڈے پر آ کے کم ہو گئی. اب اس میں ظاہر اندرونی ان کے جو مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، اس کا بڑا حصہ ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ امریکی سینکشنز نے بڑا رول پلے کیا. تو کسی زمانے میں وہاں پہ امریکہ وہاں سے تیل نکالتا تھا، لیکن جب نے وہاں سے ایگزٹ کیا تو چین سب سے بڑا ان کا جو پارٹنر ہے وہ بن کے ابھرا. وہاں سے جو کروڈ آئل ہے وینیزویلا کا جو ہیوی آئل سمجھا جاتا ہے، چین اسے لیتا گیا. اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا قرض ہے وینیزویلا پہ وہ چین کا ہے، اور وہ کوئی 10 بلین ڈالرز کا ہے. ساتھ ہی روس کے ساتھ بہت ہی قریبی مراسم رہے. جو جنگی ساز و سامان ہے وینیزویلا کا وہ سوویت ایرا کا ہے، روسی ساخت کا ہے پرانا ہے، تھوڑا فرنیچر بھی ہے، لیکن لیٹن امریکہ جو باقی ملک ہیں، جو باقی فوجیں ہیں، اس سے یہ قدرے بہتر سمجھا جاتا ہے. روس نے بھی کافی قرض دے کر، اکنامک امداد دے کر وینیزویلا کو چلایا ہے. یہ صحیح سے پتہ نہیں ہے کہ بلینز کے اگر کوئی قرض ہیں روس کے تو وہ کتنے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ سچویشن ہے، مدورو صاحب جو ہیں وہ تسلسل ہیں اوگو چاویز کے. اوگو چاویز نے جس طرح سے ملک کو چلایا، قبضہ کیا، ملٹری کے زور پہ چلایا، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جب میں بھی وہاں پہ تھا میں نے دیکھا کہ شاویستاز جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے ملیشیا تنظیموں کو پیٹرنائز کیا، ان کو اسلحہ دیا جو ان کی حمایت میں ہوتے ہیں. کرمنل جو گروپس ہیں وہ بھی وہاں کی جو ریاست ہے اس کے زیر تلے وہ پنپتے رہے، مضبوط ہوتے رہے. اور اب بھی جو مڈورو گورنمنٹ ہے اس کا بڑا انحصار یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اپنی علاقوں کی فوجیں تو ہیں، لیکن اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہمارے یہ لوگ جو ہتھیار بند ہیں، جو سرحدوں میں ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، پنپنے دیا ہے، وہ بھی ہماری حمایت میں نکلیں گے. اور بڑا یہ ڈر تھا کہ جی وہاں پہ سول وار ہو جائے گی. لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کی نائب تھیں جو اب ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے حلف لینے جا رہی ہیں، آرمی نے ان کے گھیر جو ہے ان کو سپورٹ کیا ہے. آرمی یہ نہیں چاہتی کہ ہم کوئی اور بڑا پنگا لیں امریکہ سے، کہ تاکہ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں کہیں پہ وہ ڈسٹرپ نہ ہوں. تو اس وقت وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. دے ہیو کلوز رینکس، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک جو گورنمنٹ کا اپریٹس ہے وہ چلتا نظر آنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مزید ٹرمپ کو اتنا. میں آپ سے چونکہ آپ وینیزویلا جا چکے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، اس لیے کہ لیٹن امریکہ میں جو طبقاتی فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو ایکسٹریم امیر ہیں وہ امیر ہیں، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، اور جو غریب ہیں وہ بہت ہی غریب ہیں. تو یہ جو ہیوگو چاویز 98-99 میں آیا، اور اب تک کوئی غریبوں کی حالت بھی بدلی تھی یا صرف انہوں نے گینگسٹرز ہی پالے تھے؟ وسط صاحب انہوں نے اپنے جو ان کے حمایتی تھے، جو بھی جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی سیاسی پارٹی، اپنے لوگوں کو تو انہوں نے نوازا. لیکن جب میں وہاں پہ تھا، حالانکہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 18-20 سال پہلے کی نا، یہ اوگو چاویز کا دور ہے،
اس وقت بھی ہم نے قطاریں دیکھیں، مہنگائی بڑھ رہی تھی. لیکن جب یہ مڈورو آئے ہیں، اب دیکھیں انہوں نے بھی 3 انتخابات جیتے ہیں، اور جب یہ آئے ہیں 2019 میں، اس کے بعد ہم نے ہائپر انفلیشن دیکھی. ایک ایسا ملک جو تیل سے مالا مال ہے، گیس ہے، گولڈ ہے، کاپر ہے، لیکن اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، وہ اس کو سیل نہیں کر سکتا، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اندرونی کرپشن اور بد انتظامی اتنی کہ یہ جو طبقاتی فرق ہے یہ اتنا بڑھ گیا کہ کہتے ہیں کہ کوئی 8 ملین وینیزویلنز نے ان حالیہ یہ جو برس ہیں اس میں ملک چھوڑا ہے، اور وہ وہاں سے جانے پہ مجبور ہوئے ہیں. تو وہ جو ایلیٹ کیپچر کی بات ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں، وینیزویلا از آلسو کیس اسٹڈی کہ وہ اندرونی معاملات کی وجہ سے کیسے خراب ہوا. امریکہ کا ظاہر ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی رجیم چینج ہے یا یہ صرف ایک پریزیڈنٹ کو چینج کیا گیا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بیانات بڑے سخت آئیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو فال ان لائن. کیونکہ دیکھیں وینیزویلا کی فوج جتنی بھی اچھی ہے باقی لطینی امریکن ممالک سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، امریکہ کے سامنے تو ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی ہے نا یار. یو کی ناٹ فائٹ دیم کنونشنلی. یہ ملیشیاز اس وقت کام آتے ہیں اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے، اور میرا خیال ایک چیز جو امریکہ نے سیکھ لی ہے کہ ہمیں بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پر نقصان ہے، وہاں پر خرچہ ہے، اور ٹرمپ کو خرچہ اس طرح کا فضول خرچی نہیں پسند. رائٹ. اب اگین آپ نے چاہیے جسٹ ٹو ویری کوئکلی آنسر جو جس طرح آپ نے کہا کہ رجیم چینج ہے، دیکھیں جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں یہ ڈولیسی روڈریگوز، یہ رائٹ ہینڈ ہیں مڈورو کی، اور اسی لیے آج جو دھمکی دی ہے ٹرمپ نے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیدھی نہیں ہوگی، جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کرو گی، تو آپ کا حشر ان سے بھی برا ہوگا. سو اب ان کو بس ایک انسینٹیو ہے کہ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کریں، ورنہ پھر ہم مزید بھی کریں گے. ہاں دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ کیوبا ہے 100%، کیونکہ مارکو روبیو جو ہیں وہ بھی انہی کیوبنز کی اولاد ہیں جو وہاں سے بھاگ کے گئے. 98 تک جو ہے 3 امریکن کمپنیز جو ہیں وہ وینزویلا کا تیل نکال رہی تھیں. جی، اب وہ آیا ہی چاہتی ہیں کسی دن دوبارہ. ہاں، اور مجھے جو اس بات کی خوشی ہے، ویسے اس میں کوئی خوش ہونے کی بات ہے نہیں، وہ ہے کہ وہ جو ہماری جو مریا کورینا مچاڈو صاحبہ ہیں، نوبل پرائز ونر، جو ہر اسٹیٹمنٹ میں بڑی مسکرا کے کہتی تھی کہ جی میں تو، آپ بے شک بمباری کریں، ہمیں آزادی چاہیے، اور جیسے ہی میں اقتدار میں آؤں گی تمام تیل آپ کا ہے سر، میں پرائیویٹائز کر دوں گی، آپ ہی چلائیں، اور میرا پہلا کام ہوگا کہ وینیزویلا کی ایمبیسی اسرائیل میں جو ہے نا اس کو میں جیروسلم شفٹ کروں. مجھے تو اسرائیل سے بے حد پیار ہے. تو ہم سب سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی نئی حکومت آئے گی، اور مچاڈو صاحبہ خود بھی یہ سمجھ رہی ہوں گی یقیناً کہ میں ہی آؤں گی. ابھی واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ سے کسی یہ اس کی جو آفیشلز ہیں انہوں نے پوچھا کہ سر اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ بڑی خراب عورت ہے. جب اس کو نوبل پرائز ملی تھی تو اس کو یوں مطلب ان کے منہ پہ مارنا چاہیے تھا، اور کہا تھا کہ اگر کوئی نوبل پرائز کا حقدار ہے تو وہ ٹرمپ ہے، میں ریجیکٹ کر رہی ہوں. تو یہ بھی ہوتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ روس، چین اور باقی دنیا پر اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. وہ ایک چیز ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے کہ اگرچہ امریکہ ایک ڈکلائننگ ایمپائر ہے، لیکن ہے ایمپائر، بلکہ دی ایمپائر ہے. دنیا میں کوئی 200-250 سے زائد ملٹری بیسز ہیں امریکن، اور وہ واحد ملک ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں کبھی بھی جبھی بھی وہ چاہے کوئی نہ کوئی ملٹری پاور یا فورس پروجیکشن کر سکتا ہے. دوسری جانب اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار روس نے کیوں کچھ نہیں کیا، چین نے کیوں کچھ نہیں کیا. تو روس کا تو یار تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ مطلب اگر بشار الاسد کو نہیں بچا سکے، وہ مدوروس کو کیا بچائیں گے. رائٹ. دوسرا تو ان سے تو یوکرین بھی فتح نہیں ہو رہا. 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اب تو 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں. جہاں تک چین کی بات ہے تو چین نے کہا ہے کہ جی ہم قانونی جنگ لڑیں گے. اچھا اب اس بات پہ ہنس سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اور آپشن بھی کیا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پیسیفک سے 4 ایئر کرافٹ کیریئر بھیجیں، اس کے ساتھ نیوکلیر سبز بھیجیں، اور وہ بھی امریکہ کے بیک یارڈ میں. سو اٹ از ناٹ پاسبل. تو ایک ایک کر کے جتنی بھی لوگ سر اٹھا رہے ہیں امریکہ کے خلاف، آپ دیکھ رہے ہیں وہ سر قلم ان کے کیے جا رہے ہیں، بالکل جو مڈل ایسٹ میں اسرائیلی ماڈل اپلائی کیا جا رہا ہے. بلکہ اسرائیل میں تو اس وقت بہت خوشی ہے. وہ کہنا ہے کہ جی ہم، ایک اسرائیلی ہائیوم کا آرٹیکل میں پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہی ٹرمپ کو کنونس کیا تھا کہ اس کو ہٹا دے. یہ بات بھی اب مت بھولیں کہ کولمبیا کے صدر، کیوبا، ایون میکسیکو ٹو سم ایکسٹینٹ، اور وینیزویلا شدید اینٹائی زائنسٹ ہیں. بلکہ مسلم ممالک کو تو آپ چھوڑ دیں، جتنی آواز ان ممالک نے اٹھائی ہے تو میرا خیال ہے کہ پوری مسلم امت نے نہیں اٹھائی ہوگی. تو یہ بھی ایک فیکٹر اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے. تو ذرا ہم یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتے ہیں
تو اس میں کوئی ہیروز اور ولنز نہیں ہیں، حالانکہ ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے نام لیے جو بڑے بڑے پاورز ہیں، ان سب کے اپنے بیک یارڈز میں مسئلے مسائل ہیں، وہ سب ٹیریٹوریل کلیمز رکھتے ہیں. آپ نے یوکرین کی بات کی، روس کے حوالے سے، چین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ تائیوان کے بارے میں وہ بار بار کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا حصہ ہے، ون چائنا پالیسی ہے، ہم وہاں پہ وہ اپنی جنگیں بھی یوز کرتا، فوجیں بھی یوز کرتا ہے. اس طرح ریجنل لیول پہ جب ہم آتے ہیں، دیکھیں اس خطے میں جنوبی ایشیا میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی جو بھی یہاں پہ ملک ہیں ہم برابری کی بنیاد پہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ملک ہے بھارت جو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے پورے ریجن کو، جس کو ہم نہیں مانتے، اس لیے ہمارا ان سے ایک ٹسل چلتا رہتا ہے. لیکن جو ٹرمپ صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے یو این وغیرہ سے تو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن جب یہ اس انداز میں جب یہ آگے بڑھتا جائے گا تو ریجنل لیول پہ افریقہ میں وہاں پہ الگ زور آزمائی ہوگی، ساؤتھ ایشیا میں الگ ہوگی. پھر ہر کوئی بولے گا کہ جی اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے کیا سیکھا مئی میں جو کچھ ہوا، کہ اگر آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے تو آپ اپنی پروٹیکشن آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی مدد کو نہیں آئے گا. بالکل. کوئی رولز بیسڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی نہیں بولے گا جی خلاف قانون کوئی بات ہوا ہے ان کو ذرا سا پروٹیکٹ کرو. ہمیں اپنا دفاع ہمیں خود ہی کرنا ہے. تو جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ سارے ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ آہستہ آہستہ یہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ جو کلیکٹیو ایک سسٹم تھا، آپ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، قرارداد پاس کرتے تھے، ملٹی لیٹرل الائنس بناتے تھے، اس طرف سے ہم اب بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اس سے ظاہر ہے کہ the world becomes more and more dangerous. It does. لیکن پتہ ہے یہ جو ملٹی پولر ورلڈ کی بات ہوتی ہے نا، ایک سوچ یہ بھی تھی کہ یار ٹرمپ کہے گا کہ ٹھیک ہے یار ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا، ایسے نہیں ہے. He is trying to stop the multipolar world from emerging. Because آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کا یہ ہے کہ یار ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے لیکن آپ کے ہیمسفیئر بھی ہمارے ہیں. ابھی اس وقت آپ چین کو دیکھیں، رائٹ، تو گھیرا ہوا ہے امریکن اتحادیوں نے. ساؤتھ کوریا کیا ہے، جاپان کیا ہے، فلپینز کیا ہے، تائیوان کیا ہے. تو یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے کہ پوری لیٹن امریکہ میں چائنیز ویسل سٹیٹس ہوں، تو وہ امریکہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ہمیں ان لوگوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہم اس وقت. جو یوکرین پہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا ٹرمپ کا، اس سے نظر آ رہا ہے ہی از اوکے کہ وہ پوٹن نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ پوٹن کو کے حوالے کر دیں آپ، مطلب ان ایکسچینج کے جی آپ فلاں جگہ پہ آپ ہمیں انٹرفیئر نہ کریں. شی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، ہم کر لیں گے. کیونکہ جو تیل آ رہا تھا وینزویلا سے، سب سے اس وقت جو زیادہ دھچکا لگا ہے وہ چین کو لگا ہے. اور میں ایک بیان دیکھ رہا تھا ٹرمپ کا، انہوں نے کہا تیل ویل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر چین جا رہا تھا ہم وہ جانے دیں گے. تو ٹرمپ وہ بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ جی کہ میں آپ کو اکوموڈیٹ کہیں پہ کر لوں گا، آپ یہاں پہ آپ ظاہر ہے کہ ویسے وہ کر بھی نہیں سکتے کچھ، لیکن وہ ہی از ولنگ، کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہی ریسپیکٹس جو لوگ اسٹرانگ مین ہیں، جو بدماشی کرتے ہیں، جو اپنا اسرٹ کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو رسپیکٹ کرتا ہے. تو لیٹس سی. اچھا ایک چیز تو کلیئر ہے، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اگر وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو وہ ہے یورپ. ہاں جب یہ مدورس کو ہٹایا گیا تھا نا تو سب کے آ رہے تھے کہ ہاں یار یہ تو بڑا ڈکٹیٹر تھا، یہ تھا وہ تھا، ایک طرح سے اچھا ہوا. لیکن آخرکار اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین بھی ایک چیز ہے، اس پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹرمپ کیونکہ جوش چڑھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں یہاں نہیں رکنے والا، اور پھر گرین لینڈ کے بارے میں بھی کچھ مزیدار باتیں کی ہیں. جی اور اس کے بعد یورپ کی لائن سے آ رہی ہے سر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نیٹو کے ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، کسی چھوٹے موٹے ساؤتھ امریکن ملک کی. انہوں نے ہٹلر کو بھی تو دیا تھا نا یہ چیکوسلواکیہ لے لو لیکن ہماری طرف نہیں آنا، یہ سوڈیٹنس لینڈ لے لو ہماری طرف نہیں آنا. تو اب وہ تو اپیزمنٹ وہاں بھی نہیں چلی تھی، اور یہاں ٹرمپ ہے، ہٹلر نہیں. ٹرمپ ہے سر، بالکل. ہٹلر جو ہے سپر پاور کا سربراہ نہیں تھا، ہائپر پاور ہے سر. چلیں فائنڈ اپ کر لیں. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ.